बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद निज़ामी आपके साथ है। पैगाम टेलीविज़न की एक और ख़ुसूसी ट्रांसमिशन जो कि रात के इस पहर। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ट्रांसमिशन है। नॉर्मली तो ये होता है कि अफ्तार की ट्रांसमिशन हो रही होती है और अफ्तार के बाद सब ख़त्म है, लेकिन जनाब पैगाम टेलीविज़न की एक नई काविश है और वैसी ही काविश तो चल रही है पिछले कुछ सालों से। कोविड की वजह से सिलसिला मुनक़ता हुआ था, तो अब इस ट्रांसमिशन का नाम हमने रखा है ब्लेस्ड नाइट्स। जैसा कि अब कार्ड मेरे हाथ में चेंज है। अब जनाब आपको बताएंगे हम जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कि इस ट्रांसमिशन में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा आपको। वही सेगमेंट, वही चीज़ें, वही मेहमान, वही प्यार वाली बातें, दीन की बातें, समझ की बातें, इस्लाह की बातें और अमल की बातें, दोस्त की बातें, मोहब्बत की बातें, ये सब बातें हम करेंगे माह रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन ब्लेस्ड नाइट्स में। और ये नाम जैसा कि है ब्लेस्ड, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी रातें हैं ये, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। और ये बार बार हमें मिलती है यही तलकीन कि ये रहमत वाली रातें हैं, इसलिए नाम है जी ब्लेस्ड नाइट्स। तो इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मेहमान भी होंगे, खूबसूरत बातें भी होंगी, इनका तारुफ भी होगा। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। मेरे राइट हैंड पे मौजूद हैं ज़ीशान डोगर, नात खां हैं। इनसे हम नात भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, मुलाकातें भी रहेंगी इनसे। वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मली ये होता है कि अफ्तार के बाद बंदा थोड़ा लेज़ी सा फील करता है या एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो जाती है, तो इजी है बिल्कुल। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो चंद लम्हों के लिए होता है, नमाज पढ़ने के बाद ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, ठीक है जी। और इनके साथ हमारे साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद हैं, और इसलिए भी ये शख्सियत मुझे पसंद है कि मुस्कुराते रहते हैं ये भी। और मुस्कुराना ये एक ऐसी नेकी है कि जो सारी ज़िंदगी आप करते रहते हैं, कार खैर में हिस्सा डालते रहते हैं, किसी को मुस्कुरा के मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनका भी तारुफ करवाऊँगा। अख्तर अब्बास साहब समाजी रहनुमा हैं, माहिर तालीम हैं, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, और पता नहीं और भी बहुत सी चीज़ें ये करते हैं जो कि मैं शायद ऐसे नहीं बता सकूँगा। इनसे गुफ्तगू में जानेंगे। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये वाला जो टाइम है सर, तरावी के बाद वाला, एक तो होता है ना कि बंदा कहता है चले अफ्तार कर लिया है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बहाल करने के बाद, ख़ास तौर पे तरावी के बाद बंदा कहता है अब मुझे थोड़ा रेस्ट के लिए बेड चाहिए या काउच चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अच्छा, क्या मामला है सर? कुछ सालों से लोगों का ट्रेंड बदल रहा है जी। जैसे बाज़ ममालिक में रात को तरावी के बाद लोग काम करते हैं, दफ्तर खुल जाते हैं और वो दिन को आराम करते हैं। तो अब चूँकि प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, हमें भी थोड़ा पिछले 4-6 वर्षों से इसको इख्तियार किया कि हम तो अपना ऑफिस भी रात को खोलते हैं और सुबह सहरी तक आराम से काम करते हैं। तो वो जो एनर्जी लेवल है वो ठीक रहता है, चूँकि ज़ाहिर है अपने काम करना होता है। तो अदरवाइज़ तो सोने से बंदे का कभी दिल ही नहीं भरता। यस। ख़ास तौर पे दिल भर के दूध पिया हो और समोसे खाए हो और खाना खाए हो। सर कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो ट्रांसमिशन करनी है सर। कैसी बातें कर रहे हैं? फिर तो हशर नशर शुरुआत है। लेकिन एनीवे आप ठीक कह रहे हैं कि जब आप पे जिम्मेदारी ऐसी हो जो आपने अदा करनी हो, तो फिर आप कुछ पॉजिटिव चेंज की तरफ जाते हैं। जैसा अभी हम सेशन से पहले बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बताया कि आपने साइकिल ही चेंज कर ली है। इसी तरह से हम बाकी लोग जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, भाई हैं, जो हम लोग काम करते हैं, वो फिर रात के इन पहरों में अपना काम करते हैं कि सहरी तक जाग लें, फिर सहरी करके सोएंगे, फिर बाकी आगे मामला चलता रहेगा। ठीक है सर, गुफ्तगू भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखनी भी हैं, यकीनन डिस्कस भी करनी है आपसे। कैसे हो सकता है कि आप आएँ और हम सीखें ना आपसे, जाने ना आपसे, ऐसा मुमकिन नहीं है। माय प्लेयर। तो पहले चलते हैं ज़ीशान साहब, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? हम्द बारी ताला, प्लीज़ सुनाइए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। लजपाल खुदा मेरे दर्दां दी दवा देना, जद वक्ते नज़ा आवे रहमत दी हवा देना। और मैं नात आका दी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। मौला मैं नात आका दी पढ़ना, मैं
میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا مولا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے مولا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا سبحان اللہ اور دل روندا ہے جاندے نے جد لوکی مدینے نو دل روندا ہے جاندے نے جد لوکی بیت اللہ نو بے چین نگاواں نوں دیدار کرا دینا بے چین نگاواں نوں دیدار کرا دینا لجپال خدا میرے درداں دی دوا دینا جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ذیشان بہت خوبصورت جزاک اللہ کہاں پہ کیفیت زیادہ خوبصورتی تھی اس میں کتنی خوبصورت کیفیت تھی سر اور آپ نے یہ فیل کیا کہ وہ ذیشان خود کس فیل میں تھے اس وقت اور اس فیل کا جو ہم پہ ایک لیئرز کی ایک جو سارا سرکل بن رہا تھا ہم اس سے باہر نہیں آ پائے بالکل یہ بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے یعنی ان کے چہرے پہ جس طرح کی مسکراہٹ تھی اور جیسے وہ لفظوں کو یعنی اندر وہ لفظ جگ رہے ہوتے ہیں اور ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ آپ میں خود جب پڑھ رہا ہوتا ہوں نا مجھے بھی بعد میں میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں جب میں خود پڑھ رہا ہوتا ہوں نا مجھے یقین نہیں ہوتا جب میں ریکارڈنگ سننا یہ میں ہی ہوں فرضوں سے ادا نہیں ہوتے بلکہ وہ جو دل کی محبت کا اظہار ہے وہ ہو رہا ہوتا جی بالکل ایسے تو سر یہ تو پھر حاضری ہو رہی ہوتی ہے کوئی شک نہیں یہ تو حاضری والا معاملہ ہے وہ عشق والی کیفیت اسی لیے ہوتی ہے ماشاءاللہ بیوٹیفل یو آر بلیسڈ گائے کوئی شک نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے آمین اللہ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے اسی طرح یہ پڑھتے رہیں رونقیں لگتی رہیں ہم بھی سنتے رہیں اور باقی بھی سنتے رہیں انشاءاللہ جی لیں سر آگے بڑھاتے ہیں بات تو رمضان المبارک تو آ گیا آج ہم نے پہلا روزہ افطار بھی کر لیا اور کچھ زیادہ ہی افطار کر لیا تو خوشی بھی تھی کہ پہلا روزہ رکھا ہے ذرا ڈٹ کے کھائیں گے آلدو کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن آہستہ آہستہ مومنٹم بنے گا ہاتھ بھی رکے گا ساری چیزیں خوشی بھی ہے نیکیوں کا موسم بھی ہے بہار بھی ہے سر آپ سے سیکھنا چاہیں گے کہ اس ماہ مبارک کا استقبال آپ کیسے کرتے ہیں کچھ ہم بھی سیکھ سکیں اچھا میں اس لحاظ سے کبھی کبھی خوشبختی محسوس کرتا ہوں کہ بہت برس پہلے جب میں کالج میں تھا تو ہم نے پہلی دفعہ استقبال رمضان کا لفظ سنا جی یہ لفظ یہ خاص کیفیت پیدا کرتا ہے نا کہ آپ پہلے سے ذہناً تیار ہو جاتے ہیں اور اگر لائک اس کو عام کیا ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ شعبان ان کا مہینہ ہے جی تو استقبال ہی ہے بیسیکلی جی وہ اپنے انداز میں کرتے تھے ہم چونکہ اس پوری فیل کو نہیں جانتے ہوتے تو کہیں کہیں لوگ دروس کا کہیں احادیث کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے ان بیتے دنوں میں بہت سے جگہوں پہ چیریٹی ڈنر ہوسٹ کرنے کا موقع ملا جی تو میں نے وہ لمحے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے کیا کہہ رہے ہیں سر آپ ہاں اب لائک مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوتا تھا ہم عام طور پہ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاں 2 کھجوریں تھیں 2 روٹیاں تھیں وہ آیا تو حضرت عائشہ نے دے دیں اور ایسا ہوا تو ایسے دے دیں اچھا چونکہ
जब आप थोड़ी तैयारी करते हैं तो आप उसके साथ जीते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं। बेशक। तो मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कई दफ़ा 40-40 हज़ार भेड़ें बकरियां, 30-30 हज़ार ऊँट और 2-2 हज़ार ओके चांदी आई और शाम से पहले उन्होंने निपटा दिया। ये गरीब आदमी तो नहीं करता। एक दफ़ा तो 70,000 इन सोने के दिरहम आए और आपने सामने वो सफ़ पे बिछा के लोगों को बांटे और शाम तक कुछ नहीं बचा। अल्लाह अकबर। अच्छा, इसी बीच में मैंने वो देखा कि आप जैसे रमज़ान में उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता था। जो आपने पूछा किसी से ना कि सबसे सखी कौन है, जी जी वो जो लफ्ज़ है ना मौलफतुल कुलूब, जी 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 जी, यानी मुझे कभी कभी लगता है कि रमज़ान भी दिल जीतने वाला महीना है ना, ब्यूटीफुल। चाहे वो बच्चों का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे बड़ों का हो। अच्छा, जब वो जाने लगा तो आपने गुस्से का इज़हार नहीं कहा, ना ये कहा तुम्हें तमीज़ नहीं है, कहा अल्लाह तुम्हें शादाब रखे और अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे। अच्छा, इनफैक्ट जिसके साथ हम मोहब्बत करें अगर हम उसको लुकमा लुकमा करके खाते नहीं हैं तो हम उस जैसा बन नहीं सकते, यानी उस रास्ते पे भी नहीं जा सकते जी। फिर मैंने एक रवायत पढ़ी अब्दुल्ला बिन अब्बास की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों ऐसे हो जाते थे जी जैसे हवाएं बादल से भरे बादलों को उठाए फिरती हैं। बादल से भरे बादलों को उड़ाए फिरती हैं हवाएं। यानी आप सोचिए ये दयालुपन है, कितना ज्यादा सखी होने कितना का ये ज़्यादा एलिमेंट सखी उसमें होने दिखाया का। गया। तो इन दोनों इस्तकबाल के रमज़ान से पहले मैंने ख़ुद भी लकीली मेरी बीवी इस मामले में बहुत अच्छी है, हम बतौर ख़ास कोशिश करते हैं कि जो उस रवायत को जुड़े रहें और अपने लिए Sir, how lucky you are हाँ, कि जैसे आप कोशिश करते हैं, आपकी बेटर हाफ, आपकी लाइफ पार्टनर भी ऐसे ही कोशिश करती हैं। और हमें चलें लगे हाथों ये ट्रिक भी बता दें कि आपने उन्हें ऐसा कर लिया या आपको वो ब्लेस्ड ऑलरेडी ऐसी मिली। अच्छा, मेरा ख्याल है जो खैर है आपकी वजूद के अंदर कहीं इनबिल्ट होती है जी। आप उसकी डस्टिंग कर सकते हैं, या फिर अल्लाह ने आपको दोनों की जो कॉम्बिनेशन बनाई होती है आप उन मोमेंट्स को पकड़ लेते हैं कि यहाँ हमारी दोनों की एक जैसी है। लाइक लोग मानते नहीं हैं, घरों में बरकत औरतों की वजह से होती है, हमसे ज़्यादा इबादत करती हैं, चैरिटी हमसे ज़्यादा करती हैं, और मेरा ख्याल अल्लाह को जिस तौर पे वो मनवाती हैं, चाहे वो बेटियां हों चाहे बीवियां हों, मर्दों से ज़्यादा वो मनवा लेती हैं। अच्छा। मर्द तो थोड़ा सा सैर इफ्तारी में आगे पीछे हो जाए तो ना बाँ कर उठते हैं, तो वो सारे काम भी करती हैं, ये तो मानने वाली लेन बात है देन भी सर, ये करती मानने हैं, वाली बात है। और आके आगे खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल। और मेहमानदारी, मुझे याद है मैंने शादी के बाद जो पहली बात अपनी बीवी से कही थी वो जैसे कि मेरे घर मेहमान बहुत आते हैं, अब चूँकि मेरे क्लाइंट्स भी होते हैं, पेशेंट्स भी होते हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि हमारे घर में कहना पड़े कि मेहमान के लिए खाना या चाय आए। तो चूँकि ये अल्लाह के रसूल को पसंद था तो मैं हमेशा सोचता था कि ये जो रस्म है ये घर में कभी टूटे ना। तो इस मामले में आई एम लकी इनफ, वो ब्लेस्ड है माशाल्लाह। सर आप भी ब्लेस्ड हैं फिर इस मामले में ना। हाँ, मुझे कभी उससे गिला शिकवा शिकायत कभी नहीं हुई कि मेहमान आए हों और जिस चीज़ का वक्त हो। लाइक आपको हैरत होगी कि मेरा जो टेबल है ऑफिस का, वहाँ अब तो मेरा जो ड्राइवर है वो भी उसे पता होता है मेहमान आने वाला, तो वो जूस बोतल और सादा पानी तीनों की बोतलें रखता अच्छा है। सर, ये सारा मामला जो आप फरमा रहे हैं सब ट्रेनिंग का मामला है। जैसे जैसे आप करके दिखाएंगे, ट्रेनिंग वो नहीं है जो आप बोल के करेंगे, ट्रेनिंग वो है या तरबियत वो है, वो बच्चों की हो, आपके सबॉर्डिनेट्स हों, आपके टीम मेंबर्स हों, आपका बेटर हाफ हो, आपका लाइफ जो भी जो आपके आसपास है, आप उसको जो करके दिखाएंगे वो आपसे अडॉप्ट करेगा और वो वही करेगा, कोई शक नहीं। ऐसा ही है। तो सर रमज़ान में क्या रूटीन रहती है फिर? रमज़ान में कौन सी ऐसी चीज़ें आप बढ़ा देते हैं, स्पेशली रमज़ान इन द अर्ली डेज़, जैसा अभी आज पहला दिन है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप वो करना शुरू कर देते हैं कि रमज़ान आ गया है? अच्छा, मैं बहुत बरसों से सोचता हूँ कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी मुझे बिलाखिर अपने दादा जैसा बन जाना है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मैंने अपने सर नहीं, सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको। वाई नॉट फादर, क्यों दादा जान, वाई ग्रैंडफादर? ओके, जब हम दादा के पास जाते थे गांव, जी तो वो किस ज़ाहिर ज़िम्मेदार थे, अच्छा। चौधरी थे, पर उनकी बात जो मुझे बहुत हॉन्ट करती थी, वो सुबह फजर के बाद वहीं जो हमारी बैठक थी उसके साथ एक चौंता सा बना हुआ था, अच्छा उनकी नमाज की जगह। अच्छा, तो मैंने ज़िंदगी में अपने जानने वालों में उस वाहिद बंदे को इशराक पढ़ते देखा, माशाल्लाह, चाश्त अच्छा। पढ़ते देखा, उसके बाद वो मुरब्बे जाते थे।
تو میری آرزو تو بہت ہوتی ہے، پر جو انسان کے اندر کی سستی اور کاہلی وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، لیکن اندر ایک ہے نا کہ وہ ہوتا میری رہے، وہ آرزو ہوتا رہے، بہت آپ چاہتے پکی ہے، ہو۔ یعنی اگر نیت کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ پورا جو سال ہے قرآن پاک اتنی ترتیب سے میں نہیں پڑھ پاتا، پر اس میں کوشش کرتا ہوں کہ روز کچھ صورتیں جو میں نے طے کی ہوتی وہ پڑھ لوں اور کچھ حصہ جو وہ پڑھ لوں۔ تراویح میں جا کے مجھے بہت نیند آتی ہے، اچھا، اور اس میں پھر ہم بہت ساری چیزیں سوچتے رہتے ہیں، اور چونکہ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جو ڈسپلین ہے، اب من مانے دل سے کھاؤ یا ان مانے دل سے، اثر اس کا ہوتا ضرور ہے۔ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اور ویسے بھی وہ ٹائمنگ ایسی جا رہی ہے، بائی دا ٹائم آف تراویح آپ کو پتا ہے یہ ڈرین کا ٹائم ہے، اس کے بعد میں نے ریلیکس کرنا، وہ شاید کچھ مائنڈ کی فریکوینسی بھی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں نے پچھلے کو 5-6 برسوں سے انڈرسٹینڈنگ اپنے ساتھ کی، میں افطاری پہ کم جانے لگ گیا ہوں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت ہم سب دوست گپیں مارتے ہیں، اور وہ عام طور پہ فضول نہیں ہوتی، بے فضول قسم کی ہوتی ہے نا، چٹ چیٹ ہو رہی ہے، جی جی، پر وہ وقت بیسیکلی تو اللہ کو لوٹنے کا ہوتا ہے، صحیح، اور ہم اس کو مس کر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ افطاری میں بہت کمفرٹیبل، بہت مزے میں، ہر سال چونکہ 1-2 افطاری میں نے اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں، جس میں خوب رونق ہوتی ہے، اور یہ ایک مستقل ہمارا وہ بن گیا ہے، یوں سمجھیں زندگی کا حصہ۔ اچھا، تو الحمدللہ تھوڑا غصے جو میرے سٹاف کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم تھوڑی رعایت بھی کرتے ہیں، ان کا ٹائم کم کر دیتے نرمی ہیں، کر دی، ٹائم ان کے کم کر ڈیوٹی آورس دیتے میں، ہیں۔ جی جی ہاں، ٹھیک ہے۔ میں نے کچھ تعلیمی اداروں میں ایسے بھی کام کیا کہ جہاں پہ وہ 100-150 لوگ جو کام کرنے والے ہوتے تو ان کے لیے باقاعدہ راشن بن کے جاتا تھا۔ اچھا، یہ جس ادارے میں نے ہوتے دیکھا ہے، چاہے وہ گھروں میں ہو، تو یہ بہت خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے۔ اچھے گھروں میں لوگ اپنے نارمل بجٹ میں سے نکالتے ہیں، اور پیسے کی جگہ جو آپ راشن دے دیتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو، زیادہ effective، سوری فائدہ سر، مند میں آپ کی ہوتا طرف دوبارہ آؤں گا۔ میں ذیشان میرے خیال میں کچھ سوچ بھی رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک دفعہ یہ بات آئی، ذیشان جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہر بندہ زندگی میں کچھ چینج لاتا ہے، میں بھی ہوں، اختر صاحب بھی ہیں، ہمارے ٹیم ممبرز بھی ہیں، یقیناً آپ بھی رمضان میں کچھ چیزیں اپنی لائف میں چینج کرتے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، رمضان کے اندر رمضان آنے میں بھی 2-3 دن باقی ہوتے ہیں نا، تو پھر تیاری کر لیتے ہیں ہم کہ لو جی آج کے بعد جو ہے نا، ظاہری بات ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ یار اس کو میں جلدی سے چھوڑ دوں، کہ ایسے دوست چھوڑ دوں، ایسی مجلسیں چھوڑ دوں، یا ایسی چیزوں کو میں چھوڑ دوں۔ رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان کے اندر ایک ایسی عاجزی آ جاتی ہے نا، ایک ایسی انکساری آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی رحمتیں آپ کے اوپر نازل کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ اور یقین کریں کہ افطاری کے بعد میں نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی قرات بھی قاری صاحب اچھی نہیں کر رہے تھے، لیکن نہ ایسے نماز شاید یہ معقول ورڈ نہیں ہوگا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنا زیادہ دل پہ اثر انداز، لیکن پھر بھی نا ایسے نماز میں کھڑے کھڑے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے ہیں۔ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، کہ کوئی ایسا مطلب نہیں ہوا، فیلنگز بھی ایسی نہیں ہیں، لیکن بس کچھ ایسا ہوا ہے کہ بس آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے ہیں۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں ان دنوں کی۔ اچھا سر، جیسے ابھی انہوں نے کہا رمضان جب آتا ہے تو کہہ تو دیا جاتا ہے اور حکم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان، اب آپ نے میری طرف نہیں غور کرنا، میں ویسے یوز کر رہا ہوں یہ ورڈ کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سر ایک چیز ہے، ابھی ہم 3 لوگ یہاں پہ بیٹھے، میرے ٹیم ممبرز بیٹھے، اور ایک چیز میں بتا دوں کہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت بلیسڈ نائٹس کو، یہ صرف ہم 3 لوگوں کی وجہ سے یہ پوری ٹرانسمیشن نہیں آ رہی، کم سے کم 20-25 لوگ ہمارے پیچھے اس وقت اپنی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ ٹرانسمیشن آن ایئر جا رہی ہے۔ سر جب رمضان کی نائٹ کا آ گیا کہ جی صبح روزہ ہے، آپ دونوں نے نوٹس کیا ہوگا، میں ٹریول کر رہا تھا آفس سے گھر جانے کے لیے، سر آلموسٹ آئی چینج 4 ویز اراؤنڈ، کہ ایک سڑک وہ چھوڑی میں نے، وہاں سے روٹ چینج کیا، دوسری سڑک وہ چینج کی، روٹ چینج کیا، ریزن بینگ کہ سٹک اپ ہے، جیم ہے اور بمپر ٹو بمپر ہے، حالانکہ کوئی پینک نہیں تھا سر، کہیں پہ کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا کہ سڑکیں بند کی گئی ہوں، کہیں سے کوئی جگہ چوک نہیں کی گئی تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پروٹیسٹ ایسا کیا ہو کہ علاقہ سیل کر دیا گیا ہو۔ سر وہ آپ اور میں ہی چوک کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ریزن کیا تھی ذیشان، کہ مجھے جلدی ہے، میں پہلے جاؤں گا، میں نے روزے کے لیے سامان خریدنا ہے،
मुझे जल्दी है, मैं पहले गुजरूंगा, तुम रुक जाओ। सर ये माइंडसेट क्या है? अच्छा, मुझे लगता था शायद मेरे साथ ही सिर्फ हुआ। अच्छा चले। अरे हम तरावी के लिए गए तो बच्चे मेरे चूँकि साथ थे। जी। अच्छा, तरावी में मैं सुस्ती कर जाता हूँ, मेरे बच्चे नहीं सुस्ती करते। माशाल्लाह, तो हम सभी जाते हैं इकट्ठे तरावी पढ़ने। हमने कुछ जगह ढूंढी हुई हैं, लाइक हम मंसूरा जाते हैं। अच्छा तो माशाल्लाह। वहाँ खवातीन का अलग इंतज़ाम होता है, तो मैं फिर आराम से यानी ये एक उनकी नेकी मेरे लिए बड़ी मुफीद Credit साबित में आ होती गई, है। credit एक में आ घंटा में लगा वहाँ पहुँचने में। मंसूरा, यस आई वाज ऑन द वे। रात को तकरीबन कोई 7-8 बजे का टाइम, 9 बजे का टाइम था, यानी हमको 9:15 वहाँ पहुँच पाए बस वही टाइम है। और हमें आखिरी तरावी मिली, तो ये हम तवक्को नहीं कर रहे थे। अगर आप देखें तो ये हमारे मिजाज में है। हम चांद रात को निकलते हैं शॉपिंग करने, जबकि इल्म होता पूरा आपके पास महीना होता है, जी, शॉपिंग जी, कर जी, सकते जी, हैं। जी। तो तब भी ऐसे ही चौक होता है। जी। शाम को हम जल्दी से भाग के समोसे लेने जा रहे होते हैं 5 मिनट पहले। तो ये चीज़ों को जो प्लान न करने का है, और उस वजह से उस वक्त हम दूसरे का ख्याल नहीं करते, तो ख़ुद भी तंग होते हैं, दूसरों को भी तंग करते हैं। दूसरों को भी करते बिल्कुल। अभी जब जीशान से आप कह रहे थे ना कि ये खुशबख्ती है, जी। तो मैं ऐसे जैसे आपके जहन में एक झमाका सा होता है। मेरे को 12-13 साल नुआई वक्त में गुजरे, तो मेरे एक फ़ोटोग्राफ़र थे, जी उन्हें एक ही शौक़ था। फ़ोटोग्राफ़रों का शौक़ और तरह के होते हैं। जी जी। उसे शौक़ था हज करने का। माशाल्लाह सर, इसको फिर लगन कह लेते हैं। उसने यही लगन मतलब जब तक मैं रहा 22 वो कर चुका था। थी। माशाल्लाह। कानूनी तौर पर पाबंदी होती थी, अब दोबारा नहीं जा सकते, सिवारे नहीं जा सकते। वो रोता था, कुरलाता था, क्या करता था, अल्लाह ताला उसके लिए दावत भिजवा देता था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो एक दफ़ा मैंने उससे पूछा कि शाह जी, अख्तर शाह उनको हम कहते थे, अभी फौत हो गए, तो इस दफ़ा कैसा रहा? होता ना, हमें सबको शौक़ होता है पूछने जी का। जी। तो कहने लगे इस दफ़ा जब हम हज से जद्दा आए तो मुस्तफ़ा सादिक साहब थे, एडिटर थे एक अखबार के, वो APNS के सदर थे। अच्छा। तो उनकी दावत, चूँकि सरकारी वफद था, तो जद्दा में किसी ने दावत की और उनकी वहाँ स्टील मिल थी। तो जब दावत खाना शुरू हुआ तो उनके करीब गया, जाकर भट्ट साहब का हाथ पकड़ा। अपने अपने इश्क की बात है ना। कहने लगे भट्ट साहब, आप तो यहाँ 27 सालों से हो जद्दा में जी, तो आपने तो माशाल्लाह 27 हज किए होंगे। तो भट्ट साहब ने कहा यार इन्ना रश होंदा है, इन्ना पसीना, इन्ना गंद होंदा है, मैं बच्चे लेके स्विट्जरलैंड चला जाना। अल्लाह मैं उन्हें दिनों च कभी इत्थे रिहा ही नहीं। अल्लाह अकबर। द मोमेंट उन्होंने सुने उसका हाथ उन्होंने झटके फौरन छोड़ छोड़ दिया। एंड देन ही सेड कि सर अगर वो 30-40 किलोमीटर मेरा रब उसको आने नहीं देता, एग्जैक्टली उसकी मजाल नहीं है। एग्जैक्टली सर, रब बिल्कुल उसको ऐसा ही है। आने नहीं देता, बिल्कुल उसने ऐसा रास्ता ही बंद कर दिया हुआ है, उसका रास्ता ये जो बदबख्ती है और खुशबख्ती है, सेम तो टाइम, बाल सेम बराबर टाइम। फ़र्क है। जिसको मिल जाए उसको रमज़ान भी मिल जाता है, ईद की सातें भी मिल जाती हैं, जो उसने देना दिलाना वो भी हो जाता है। जिसका अल्लाह ताला की तरफ से रास्ता बंद हो जाए। सर जब आप ये फरमा रहे थे ना, तो मेरे जहन में बार बार एक ही जुमला आ रहा था, जिसको वो चाहता है उसको बार बार बुलाता है। कोई शक नहीं है। जिसको वो चाहता है कि नहीं, वो चाहे दर के बाहर खड़ा हो, कभी नहीं पहुंचेगा उसके पास। तो सर ये तो फिर हाजिरी थी ना उनकी, जो जिन खुशकिस्मत शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, कि वसाइल भी ऐसे नहीं थे कि जब दिल किया कि वो चले जाए, लगन थी उनको। और रब उस शख्स को कितना पसंद करता है कि बार बार अपने पास बुलाए। एग्जैक्टली। अच्छा, रब मेरा ख्याल हमें कुछ चीज़ें दिखाता है और समझाता भी है। हम ना उसको सीखे तो अलग बात है। जी 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 पाकिस्तान में कॉलम निगारों की बड़ी अहमियत होती है। जी। हमारे एक दोस्त थे, बड़े इंपॉर्टेंट कॉलम निगार सर थे। ये जरा वाज़ेह कर दें, कॉलम निगार कह रहे हैं या आप जर्नलिस्ट कह रहे हैं? कॉलम निगार। कॉलम निगार, जर्नलिस्ट okay। जर्नलिस्ट कोई बहुत बाइज्जत काम नहीं जी। है। कॉलम निगार थोड़े नोन होते हैं अपने थॉट्स की वजह से। मैच्योर थॉट्स। अच्छा, हर साल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी मेहमान के तौर पे कुछ लोगों को बुलाया जाता है, उनको भी बुलाया गया। अच्छा। तो जब वापस आए तो मैं उस वक्त वक्त में था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका हज कैसा रहा। वो कहने लगा यार बड़ी मौज की थी, महल में था, सफ़ा मरवा के साथ वो शाह का महल है, बड़ी उसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। जी, जी। तब शाह फहद थे। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, लेकिन जल्दी से एक ब्रेक की तरफ जाना है, यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। ले जी, अभी ट्रांसमिशन जारी है ब्लेस्ड नाइट्स की, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, बस हम आ रहे हैं वापस।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है इस ट्रांसमिशन में। और एक चेंज आया है कि ज़ीशान डोगर जा चुके हैं। मौलाना अजमल भट्टी साहब को हम दोबारा वेलकम कहेंगे। सर दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर किधर गए थे आप? घर चले गए थे या ऑफिस में ही थे अभी? ऑफिस में ही थे, नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी और उसके बाद फिर आपके साथ मौजूद हैं। चले माशाल्लाह। सर गुफ्तगू करेंगे। अख्तर साहब चूँकि मौजूद हैं तो बड़ा दिलचस्प वाक़या बता रहे थे, कुछ चीज़ें वहाँ से ही जोड़ते हैं सिलसिला। बिस्मिल्लाह। सर अच्छा, हम साहब का जिक्र कर रहे थे कि जो हरम के बिल्कुल साथ बादशाह के महल में ठहरे हुए थे। जी और उससे पहले हम इसका जो रेफरेंस था कि खुशबख्ती और अल्लाह की जो मंजूरी है उसका कितना गहरा ताल्लुक़ है। तो वो कहने लगे कि मेरा वहाँ जाकर पेट ख़राब हो गया। तो बादशाह के महल में ज़ार सरकारी मेहमान थे, रॉयल मेहमान थे। जी तो मज़े से उन दिनों नया नया आया था डिश एंटीना, अच्छा। और वो वहाँ लोग उधर हरम में तवाफ़ करते थे और वो डिश पे फिल्में देखते थे। पूरा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, दौरा सबका मुकम्मल हुआ, उनको उस कमरे से उठ कर वहाँ जाने का इज़्न नहीं हुआ कि वो जाके डिश पे वो टीवी फिल्में देख देखते रहे, सके, लेटे फिल्म देख रहे, सके। अच्छा मज़े से बादशाही मेज़बानी का मज़ा लेते रहे, लेकिन अल्लाह के घर में जाना उनको नसीब नहीं हुआ। और चूँकि जो लोग अल्लाह के अपने फ़ैसले हैं, कुछ चीज़ों में वो लोगों को दिखाता है, उसकी मर्ज़ी ना हो तो वहाँ कुर्बत के बावस भी कोई आने नहीं देगा वो। बेशक बेशक। तो महीना चाहे ये वाला हो, हज वाला हो, अल्लाह की कुर्बत का हो, जब वो राज़ी होता तो फिर आसानी करता, फिर खुशी भी अता होती है, फिर सुख भी आपको अता होता है। बेशक। वरना सब कुछ आपके हाथ से, यानी बाज़ दफ़ा तो फील भी नहीं होता आपको कि आपके हाथ से क्या निकल गया। फिर आप दुख से कभी कभी लोग जान दे देते हैं जब पता चलता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपको हैरत होगी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद जो आदमी बादशाह बना वो इतना खुश था, यजीद बिन अब्दुल मलिक उसका नाम था। उसने अपने वज़ीरों से कहा कि एक दिन खुशी का है, कोई बंदा मेरे महल में ना आए, ना कोई ख़बर मुझे दे, ना कोई स्टेट की खबर, ना कोई मुश्किल, तो अपनी मैं बीवी के साथ जश्न मनाऊँगा। हुबाबा था उसकी बीवी का नाम। उसने अंगूर मंगाए और उनको धो के खूबसूरत दाना उसके मुँह पे ऐसे करके यहाँ से छोड़ा। वो ही वाज सेलिब्रेटिंग खुशी कि मैं बादशाह बनाऊँ। वो दाना उसके हलक में फंसा और सांस की नाली में चला गया। सिर्फ 3 उसको वो जो हिचकियाँ आती हैं और उसके बाजुओं पे उसने दम दे दिया। खुशी जो वो सेलिब्रेट करना चाह रहा था, इट वाज नो मोर। और ठीक 1 हफ्ते बाद ही डाइड, उस दुख में कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद बेबसी का ये आलम है। अगर अल्लाह ना चाहे तो आप किसी चीज़ को भी, बेशक बेशक, उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। Exactly. सर, और वो ना चाहे तो आप आ भी गए हैं तो आपकी हाजिरी नहीं हो सकती। डेफिनेटली। सर गुफ्तगू किसी और पर आए गुफ्तगू मैं भी सुन रहा हूँ जी, मुझे भी हिस्सा डालने दे। जी 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 बिल्कुल। मैं और आप अपने घर दावत रखें, जी पार्टी रखें, तो अपने मुंतखब लोगों को दावत देते हैं कि आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। मैं और आप अपने घर में जिसको पसंद नहीं करते उसको दावत भी नहीं देते, और अगर वो बिन बुलाए आ जाए तो अंदर भी नहीं जाने देते। हम चाहते नहीं कि ये आए। तो वो अरहमुर राहिमीन अपने घर में बगैर बुलाए कैसे आने देगा? वो दावतें भेजता है, तौफीक देता है, कबूलियत होती है तो वहाँ तक बंदा पहुँचता है, वरना नहीं पहुँचता है। और वो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, हम स्टूडेंट थे 96-97 में मदीना यूनिवर्सिटी के। जी तो हम मदीना से एक टैक्सी लेकर उम्रे के लिए गए और वो बूढ़ा बाबा जी थे, 50+ तो होंगे, कि जिन्होंने हमें जाके मक्का मुकरमा बाहर उतार दिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा आगे ले जाएं। कहते बस मैं इधर ही उतारूंगा, आप आगे खुद जाएं। तो ऐसे ही हमने अज़राह तफन्नुन कह दिया कि आप भी हमारे साथ मदीना से चले हैं तो आ जाएं, चलते हैं, उम्रा करते हैं। कहते हैं मेरी इतनी उम्र हो गई है और मैं अभी तक उम्रा नहीं कर सका। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो हम हैरान कि हम जो पाकिस्तान से आते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, हम तो तरसे हुए हैं कि कब पहुँचें, कब अल्लाह के घर हाज़िर हों, कब उम्रा करें, कब तवाफ़ करें। और ये बुज़ुर्ग यहाँ के रहने वाले, वो कहते मैं रोज़ाना बैतुल्लाह के इर्द गिर्द ही टैक्सी चलाता रहता हूँ। आज तो आपको मदीने से लेके आया हूँ, वैसे मेरा इधर ही रहता हूँ, तो मेरा वो इतवाफ़ है। अल्लाह अकबर। ये है बदकिस्मती की इंतहा कि वहाँ रहने वाले को भी
وہ مالک نہ چاہے تو وہ گیٹ کے باہر ٹیکسی چلاتا رہتا ہے, اندر آنے کی وہ اجازت نہیں دیتا. تو جو وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ ارحم الراحمین کی خاص رحمت ہوئی, تو وہ اپنے گھر کے سارے کام چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے, خرچہ کر کے, اور آپ کو پتہ ہے ان دنوں ویزا کیسے مل رہا ہے, مشکلات کے ساتھ سارا کچھ برداشت کر کے وہاں جب پہنچے ہیں تو ان کو تو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ ابھی اوپر سے دروازے کھلے ہیں, اس کو اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں تو وہ وہاں پہنچ گیا. اور اگر وہاں رحمتوں کا دروازہ بند ہو تو پھر بندہ چاروں طرف چکر کاٹتا رہے, اندر نہیں جا پاتا. سر میں یہاں پہ اپنا ایک پرسنل واقعہ شیئر کرتا ہوں. میری زندگی میں اختر صاحب یہ واقعہ گزرا, اوائل کے دن ہوں اور جب آپ چاہ رہے ہوں کہ اسٹرگلنگ فیز ہے, میں کچھ پروفیشنلی کر سکوں. میں نے اپلائی کیا انٹرنیشنل ایک کمپنی میں, مجھے وہاں سے آفر آتی ہے سر, اور بڑی ہینڈسم سیلری پہ آفر آتی ہے, اور میں بڑا ڈٹرمن ہوں کہ اب میں جاؤں گا, کھائیں پیئیں گے, گھومے پھریں گے, عیاشی کریں گے, کیونکہ آپ یورپ جاتے ہیں. آفٹر فیو ڈیز میں نیوز پیپر میں ایک ایڈ دیکھتا ہوں, اور وہ اس ایڈ کا لاسٹ ڈے تھا. اچھا. ایک انٹرنیشنل کمپنی جو انگلینڈ کی کمپنی تھی, انہوں نے مجھے یعنی کہ آپ ایڈ دیا ہوا تھا کہ آپ یہاں سے آ سکتے ہیں. میں نے سر اس دن جب ٹائم دیکھا, اٹ واز اراؤنڈ ٹو بی 2 or 3, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کا وقت تھا. میں نے کہا یار یہ تو لاسٹ ڈیٹ ہے, لاسٹ ڈے ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میل کرنا ہے, بائی ہینڈ آپ نے نہیں دینا. اوکے. پتہ نہیں, جب میں سر آپ دونوں کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مجبور ہو گیا نا شیئر کرنے. میں نے ہینڈ ریٹن اپلیکیشن لکھی, سی وی اپنا ڈالا اس میں, اور میں نے وہ بائی ہینڈ اس آفس میں, شٹر بند تھا, آفسز بند تھے, میں نے اندر ڈیلیور کر دیا. اور ٹوٹے ہوئے دل سے آ گئے یار چلو پتہ نہیں ہونا نہیں ہونا. آفٹر فیو ڈیز اے پرسن کال می آپ, میں گھر نہیں تھا, میرے گھر کال آئی کہ جی فلاں کمپنی سے ہم بول رہے ہیں, تو اس طرح جو ہیں. اب میں جب گھر آیا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے, تو بڑا مزہ آئے گا. میں گیا سر وہاں پہ, جب میں نے وہ سبمٹ کیے اپنے ڈاکیومنٹس, تو مجھے جو انٹرویو کال کے لیے بلایا گیا, دیر واز اے نمبر آف پیپل اراؤنڈ مور دین 300 or 400 اراؤنڈ دا پاکستان. تو میں نے تو سر پکڑ لی, میں نے کہا یار یہ ایک نئی ہرڈل آ گئی, میرا کہاں پہ ہونا ہے. اب جس سے پوچھو کہ جی میں کوئٹہ سے آیا ہوں 2 دن ہو گئے, میں چترال سے آیا ہوں مجھے 1 دن ہو گیا ہے, ہم تو ہوٹل میں ٹھہرے. کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا, اے پرسن کیم فرام اے روم, اور اس نے نام لیا نوید نظامی, ہو از مسٹر نوید نظامی. اچھا پہلے تو سر مجھے یقین نہیں آیا, میں نے کہا یار یہ اتنی دنیا مجھ سے پہلے کھڑی. خیر جب اللہ نے بلانا تھا, میں نے کہا آئی ایم دا نوید نظامی, اور سب نے مجھے ایسے کر کے مڑ کے دیکھا کہ یہ کوئی سفارشی آ گیا, پکا سفارشی ہے, رکا آ گیا جی. میں اندر گیا, 3 لوگ بیٹھے, ایک سعودی عربیہ سے لوگ تھے, ایک پاکستانی پرسن تھے, ایک برٹش تھے. انٹرویو ہیلڈ ہوا, انہوں نے ود ان فیو منٹس سگنیچر کر کے مجھے لیٹر دے دیا سر. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ بس یہی تھا انٹرویو. اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں. اور یہ اب میں گھر آ جاتا ہوں سر, اب میرے لیے کشمکش کیا ہے, ایک لیوش قسم کی جاب مجھے یورپ سے ہے, جہاں پرکس بھی زیادہ ہیں, فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں, آپ کے پاس پیسہ ویسا, اور سم ہاؤ عیاشی والا ایلیمنٹ بھی ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ادھر پیسے بھی کم ہیں اور پھر سختی بھی ہے سعودی عربیہ میں, آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا یار اچھا, جس نے مجھے بلانا تھا اسی نے میرے دل میں ڈالا کہ تم نے یہاں پہ جانا ہے. میں نے اسے ڈاکومنٹس دیے. مائی فادر واز ان دا پاکستان, ان دنوں آئے ہوئے تھے. انہیں ذرا کھٹکا کہ کچھ ہی از اپ ٹو سم تھنگ. انہوں نے میرا پیچھا کیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں, انہوں نے میرا پیچھا کیا کہ یہ کہاں پہ جا رہا ہے. بڑی پھرتیاں آئی ہوئی آج کل اس میں, ڈاکومنٹس جمع کروا رہا ہے اور پاسپورٹس اور یہ وہ. سر جب میرا ویزا سٹیمپ آ گیا, میرا فلائٹ کا ڈے تھا, میرے والد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے. میں نے کہا جی میں نے نہیں کیا, جو کیا اس نے کیا ہے. اب جس جگہ سے مجھے کال آئی تھی یورپ سے, وہ مجھے بار بار کال کر رہے ہیں کہ آپ جوائن نہیں کرے, فلائی نہیں کرے, کب آنا ہے آپ نے, یہ وہ ویزا شیزا یہ وہ. میں نے کہا نہیں سوری میں نہیں آ رہا. وہ بی بی نے اچھی خاصی سنائی مجھے کہ آپ نے ہمارا ٹائم اور انویسٹمنٹ دونوں ضائع کیے. میں نے کہا جی میری ادھر کال ہے, میں چلے. سر وڈ یو بلیو اٹ, میں فلائی کر کے گیا سعودی عربیہ کے, جب میں زمین پہ اترا اور کچھ دن کے بعد میرے ڈاکومنٹس کمپنی سے خود ہی بن کے آئے کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں. اچھا. اور آپ یقین کیجئے سر, میں نے کوئی ڈاکومنٹ خود جا کے فائل نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. یہ سر وہ حاضری والا معاملہ تھا. مجھے یہ بات تب سمجھ آئی کہ جب میں کافی عرصہ گزار چکا اپنی لائف, اور مجھے پتہ چلا کہ میں آیا نہیں تھا, میں لایا گیا تھا سر.
تو جیسے آپ فرما رہے ہیں سر کہ آپ گھومتے رہے وہاں پہ، ہاں جی، آپ کی حاضری نہیں، آپ نہیں جا سکیں گے، نہیں ممکن نہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ابھی سر نے فرمایا کہ وہاں پہ ایسی بھی شخصیت جو سالہ سال سے رہ رہی ہے اس کو توفیق نہیں وہاں جانے کی. اللہ اکبر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بلیسڈ نائٹس میں بلیسڈ پرسنز اور اپنی بلیسنگ کی باتیں کر رہے ہیں سر. اب لائک آپ جو وہاں دن آپ نے بتائے، جی بالکل، آپ کی وہ پرسنالٹی کی میکنگ میں ان کا اہم رول آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، نہیں پتہ چلا، پر وہ بلیف بدلتا ہے، آپ کی Exactly. پورے جو پریکٹسز ہیں وہ بدل جاتی ہیں، آپ کی دوستیاں بدل جاتی ہیں، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. سر مجھے پھر کہہ لینے دیجئے کچھ اور، آپ کی بات کو مزید بڑھا لیتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں یقیناً آپ کی بھی لائف میں ہوں گی سر، آپ تو ماشاءاللہ ایک عرصہ وہاں پہ گزار کے آئے ہیں. میں نے زندگی کا سر 1 سال وہاں پہ گزارا اور میں نے اپنے نیبرز میں، اپنے روم کے ساتھ والے روم میں ایسے مسلمان بھائی بھی دیکھے کہ جو اسلام کے وہ سارے کام کرتے تھے جو کہ منافی تھے اسلام سے، اور اللہ نے مجھے ان سب چیزوں سے بچایا سر. الحمدللہ. اچھا، یہ بائی چوائس اس لمحے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے جو ٹھنڈک ملتی ہے، جو قوت ملتی ہے، یہ بھی کمال کی ہے. ڈیفینیٹلی یہ بعد میں جب ہم بڑے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، بے شک. ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے کہیں نہ کہیں دعا کی ہوتی ہے. سر وہ چیزیں پھر نکلتی ہیں. جب میں خانہ کعبہ میں سر پہلی نظر پڑی، آپ ماشاءاللہ معزز ہستی ہیں دونوں، تو آئی واز لائک کہ میں زندگی میں شاید آج پہلی دفعہ میں نے آنکھ کھولی ہے، اور جو خانہ کعبہ کا جاہو جلال تھا، آئی واز شیورنگ لائک اینی تھنگ، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں اور میں کس طرح یہاں پہ پہنچا ہوں. کچھ ایسے مومنٹس تھے سر کہ جو میری زندگی میں شاید تھے ہی نہیں. اللہ اکبر. مقام ملتزم کا میں سوچتا تھا کہ اتنے قداور لوگ تھے، وہ پش کرتے تھے، آپ اڑ کے وہ جاتے تھے. میں کہتا تھا یار میں اس پہ کیسے جاؤں گا. وہ جو بلیو اٹ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا، اور جب تک میرا دل چاہا میں کھڑا رہا ہوں وہاں پہ، مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو سر یہ ساری چیزیں اس طرح روضہ رسول اور وہ، تو سر یہ سارے معاملات ہیں، یہ سب بلیسنگز ہیں. سر آپ بھی کچھ شیئر کیجئے نا، آپ تو بڑے خاموش اور سن رہے ہیں، بڑی آپ کے پاس بھی چیزیں ہیں. ابھی صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ کچھ دعائیں لگ جاتی ہیں، جی. والدین کی، اساتذہ کی، دادا جی کی، نانا جی کی. تو ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، ابھی بھی سعودی عرب میں، ہمارے کلاس فیلو تھے. تو وہ کچھ تھوڑی سی نا، جیسے کلاس میں شرارتی بچے ہوتے ہیں، جی، تو اپنے ٹیچر کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ سوچتے رہتے تھے. تو ایک دن استاد جی ان سے ناراض ہوئے، لیکن ناراضگی کو کنٹرول کر کے ان کی زبان سے جو ان کے لیے دعا نکلی وہ ان کو لگ گئی. دعا لگ گئی ان کو. دعا لگ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شرارتیں کر رہے تھے تو کہتے ہیں وہ حاجی اللہ تینوں حاجی بنا دے، نیک بنا دے، اللہ تجھے حج کرائے. اور ان کو حاجی کہہ دیا. حاجی صاحب اللہ تو حج کرائے، بہ جاؤ، خاموش ہو جاؤ. وہ اللہ نے ایسی دعا قبول کی ہے. 95 سے وہ مدینہ منورہ میں ہیں ماشاءاللہ، اور اب بھی تک ادھر ہیں. بیوٹیفل سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تقریباً ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ. فیملی سمیت جاتے ہیں. اور عمریں تو گنتی نہیں رہی ہوگی. اب ان کے ماشاءاللہ بچے مسجد نبوی میں حفظ کر کے بڑے خوبصورت حافظ بن چکے ہیں، ماشاءاللہ. اور وہ تاحال بچوں سمیت ادھر ہی ہیں. اور وہ یہ واقعہ اکثر سنایا کرتے ہیں کہ منو اپنے استاد کی دعا لگی، اور وہ ماشاءاللہ There was a moment کہ جو رات دن مسجد نبی acceptance میں کے پاس تھا. بالکل مسجد نبی کے چنتا اندر ہے. اللہ نے ایسا چنا کہ دنیا کا رزق بھی دیا ہوا ہے اور آخرت کی تیاریاں بھی موجے مار رہے ہیں. ماشاءاللہ. سر کیونکہ مومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر جب آپ شیئر کرتے ہیں آپ کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو ذمہ داری ہے یہ بھی کہ ہم نے رمضان پہ ہی تھوڑی سی گفتگو ابھی مزید بھی کرنی ہے. اللہ اکبر. جی اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ رمضان جب آتا ہے تو ہمارا ایک کلچر یہ بھی ہے، مسلم کلچر، کہ ہم افطار کا بہت اہتمام کرتے ہیں. کچھ جگہوں پہ تو اب سحر کا بھی ہونے لگ گیا ہے. تو افطار کا اہتمام کرنا اور اس اہتمام کرنے والوں کو کیا برکتیں، کیا ثواب، کیا فضیلتیں ملتی ہیں، وہ بیان کیجیے. نامی صاحب اس میں 2 پہلو بڑے قابل غور ہیں. ایک ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، اور ایک جو ابھی ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے اور اس میں ہر سال چینج آ رہی ہے. ایک وہ ہے سادگی والا پہلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت تازہ کھجور فریش جو درخت سے اتری ہوئی ہو، پکی ہوئی، اگر وہ میسر ہوتی تو آپ اس کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے. جی. اور اگر وہ میسر نہیں ہے تو خشک کھجور جو ہمارے ہاں عام ملتی ہے وہ اس کے ساتھ.
اور اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو پانی کا گھونٹ بسم اللہ پانی کا گھونٹ پیا, روزہ افطار کیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے. یہ سادگی تھی اور یہ تھی افطاری. ابھی جو ہم نے پروگرام بنا لیے ہیں نا, خواتین 2 دن سے پہلے سے بنا کے فریزر میں فریز کر رہی ہیں ڈشیں, اور جس دن افطاری کروانی ہے اس دن تو سارا دن ہی ان کا اس میں گزر جاتا ہے. اور پھر ماشاءاللہ کھانے والے جب تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ تبصرے کرتے ہیں یہ بہت زبردست تھی, یہ ڈش اف کیا بات, اور یہ تو بیکار ہے. تو وہ بیچارے جو 2-3 دن سے لگی ہوتی ہیں, اینڈ پر جب گھر والے کہتے ہیں نا یہ ڈش کس نے بنائی تھی, یہ ٹھیک نہیں بنی, تو ان کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے نعمتیں دی ہوں تو کھانے کا پینے کا حکم تو دیا, اجازت بھی دی, فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو صدقہ خیرات بھی کرو, اللہ کی راہ میں بھی دو, دعوتیں کرنی بھی ٹھیک ہے, لیکن اسراف اس میں جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا نا کہ میرے ہاں دعوت تھی تو میں نے 10 ڈشیں بنائی تھیں, اب آپ کے ہاں ہیں تو کم از کم 12 تو ہونی چاہیے, 2 تو بڑھے. یہ جو مقابلہ ہے نا ڈشوں کا, اس سے وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, بابرکت وقت. اور وہ راتیں رحمتیں والی جن میں ہم نے اللہ سے بخشش لینی تھی, رحمتیں اور برکتیں ڈھونڈنی تھی, وہ اتنا زیادہ کھانے کے بعد پھر لیٹنے کا ہی سوال رہ جاتا ہے, اٹھا بھی نہیں جاتا. تو اس پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. دعوت ضرور کریں, افطاری ضرور کرائیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے افطاری کروائی, اب افطاری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 20-25 ڈشیں ہوں, سمپل کھجور کے ساتھ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ. آپ نے مسجد نبی میں بڑا مزیدار موقع دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تو دسترخوان سجا کے بیٹھے ہیں, اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں نا, وہ ایک گتے کا ڈبہ لیتا ہے, اس میں 2-4 گلاس زمزم کے رکھے اور وہ جا رہا ہے لائن میں, کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی پیش کر دیتا ہے. نیت کیا ہے کہ اگر اس پانی سے یہ افطار کرے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے, روزے دار کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے. تو یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی ہو سکتا ہے, کھجور کے ساتھ بھی, پانی کے ساتھ بھی, جوس کے ساتھ بھی, کوئی فروٹ دے دیں, کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی برابر کا ثواب مل سکتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو بہت زیادہ اسراف ہے, اگر آپ اپنی دعوتوں کو ہم چیک کریں تو اس میں جتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں اس سے تو بہت سارے ضرورت مندوں کا پیٹ بھر سکتا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم اپنی دعوتوں سے نکال دیں تو باقی سب ٹھیک ہے, بہترین. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ بھٹی صاحب, ہمارے دیکھنے سننے والے جو ہیں اختر صاحب, ہم یہ بھی ان کو بتا دیں کہ ہم آپ کے لائیو کویسچنز بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ہوپفلی کل سے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے. آپ ہمیں کال کیجئے. اس ٹرانسمیشن میں ایک ہماری ٹرانسمیشن ہے بلیسڈ رمضان جو کہ افطار کے وقت ہم کرتے ہیں, اور ایک ہماری ٹرانسمیشن ہے بلیسڈ نائٹس. تو اگر آپ نے کال کرنی ہوگی, نمبر ڈسپلے کر دیا جائے گا, آپ اس سیشن میں ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اور آپ کے جو سوال ہیں وہ آپ ڈائریکٹ پوچھ بھی سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات شامل کریں. اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, جی اگر آپ اجازت دیں, پلیز پلیز پلیز. لائک میں کبھی سوچتا ہوں کہ جیسے اللہ نے کہا اگر تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کا اظہار ہو, تو اچھا پہننے کے لیے کہا گیا, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کا اہتمام کا بھی کہا گیا. جی. حرم میں صرف سادہ کھجور کھانے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. جی. اب تو وہاں پاکستان کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں لاکھوں روپے کی افطاریاں کراتے ہیں. جی. جو سعودی عرب کے اپنے لوگ ہیں ان کے دسترخوان اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, یعنی وہ منتیں ترلوں پہ ہوتے ہیں کہ آپ حج ہی اس کو کھا لیں. ان کے بچے لائنوں میں, لٹرلی وہ بندے منا کے قائل کر کے لا رہے ہوتے ہیں. اور مجھے کمپنیوں کے نام بھی یاد ہیں کہ ان کے جو دسترخوان کے ڈبے ہوتے ہیں اتنے خوبصورت, اور اس میں لبن بھی اور بریڈ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی. اچھا وہاں جو سب سے برے لگتے ہیں وہ لگتے ہیں جنہوں نے کیلے کاٹ کے ڈالے ہوتے ہیں. مطلب ان کے مقابلے پہ انہوں نے تو بہت عمدگی سے ان کے بڑے جو ٹرالے ہیں وہ اترتے ہیں, وہاں سیب و پھل بہت مہنگے ہیں. لیکن اب سوچئے کہ اللہ ان کو اپنے لوگوں کی میزبانی کے لیے توفیق نہیں دیتا, حکم دیتا ہے, تو وہاں وہ کھڑے ہو کے سب کی میزبانی کر رہے. یہ کسی ایک بندے کے بس میں نہیں ہے. بے شک. مدینہ میں چلے جائیں وہاں اس سے بالکل برعکس ہے, وہاں تو ایسی سافٹ, پر وہاں بھی نعمتیں زیادہ کھلانے کا. اب میرا خیال جو وقت ہے بدل گیا ہے. اب سادگی میں کوئی کھجور کھلا دے, اللہ معاف کرے, ہم تو ولیمہ کھانے نہیں جاتے اگر کوئی سادہ کھانا کھلائے. جی جی جی. کہتے ہیں 1000 روپیہ دیا ہوا ہے, پیسے تو پورے ہوں. 1000 دیے, میں 2 تو پورے کر کے آؤں گا. ایسے افطاری پہ ہم نہیں جائیں گے جہاں کھجور اور پانی ہو. اور یہ جو بلاتا ہے میرا خیال اللہ کا رزق ہے. جیسے
मुमकिन है उसकी नीयत ये हो कि अल्लाह के रसूल ने कहा था अल्लाह को बहुत पसंद है बेशक। खाना खिलाना, बेशक। उसमें डिशें तय नहीं हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इसराफ की हाँ, तरफ तवज्जो दी। इसराफ जी, ठीक जी। है। इसराफ ना हो और खाना ज़ाया ना हो। और सर वैसे जो भी बच गया है ना जी 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 प्लीज, जो बच गया है उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ आप उसको पैक करें और हम सायों में तकसीम कर दें। आप वो सारे डिब्बे रख के सड़क पर आ जाएं, लेने वाले हज़ारों मौजूद होंगे। आप ज़रा 1 सेकंड के लिए गाड़ी के पास खड़े होकर एक डब्बा पकड़ के ऐसे करें और फिर देखें लेने वाले कितने ना आते गाड़ी रहेगी ना आप रहेंगे, फिर ये हालात हो जाएंगे सर। लेकिन एक चीज़ जो बहुत पिछले 3-4 बरसों में लाहौर में इतनी बदल गई है, वो गार्डन टाउन से लेके इकबाल टाउन से लेके जौहर टाउन, इतने लोगों के घरों के बाहर 2-2, 300 लोगों के लिए रोज़ाना इफ्तारी। ये बड़ा अच्छा यानी ये ट्रेंड है। यूनिक जी, है, बहुत ये अच्छा पहले नहीं पाकिस्तान में होता था, अब ये बहुत बड़ा है। और वो इतने इकराम से उनको बिठा के खिलाते हैं, दस्तरखान बाकायदा लगते दस्तरखान, हैं। और जी, बहुत बिल्कुल। अच्छी डिशें। इसी तौर पे हॉस्पिटल में लोग खिलाते हैं, उनको कोई नाम जानता भी नहीं है। सर एक और अच्छा, इससे भी अच्छा, जी हमारे एक दोस्त ने मुझे कहा जी हम इफ्तारी देते थे, फिर हमने सोचा कि इफ्तारी कराने वाले तो बहुत हो गए हैं, तो उन्होंने सहरी शुरू कर दी। वाह। यस, और फिर किया क्या है, अपना फ़ोन नंबर और फ्लैक्स लगवा दिए हैं, बैनर लगवा दिए हैं कि किसी भाई को, किसी फैमिली को सहरी के वक्त मुश्किल हो या वो सहरी करना चाहते हों हमारे साथ, ये नंबर है, कॉल करें, सहरी से पहले आपके घर में बेहतरीन इहतमाम के साथ खाना पहुंच जाएगा। आला। और वो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। और वो कहते हैं बड़ी खुशी होती है कि जब हम खाना लेकर जाते हैं और ढेरों दुआएं मिलती हैं हमें। अल्लाह के चुने हुए लोग हैं ना सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। तो ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, इनको करना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो खाना हम ज़ाया करते हैं उससे बचें और इसराफ से बचें। बाकी खाना खिलाना और खाना दोनों ही जायज़ हैं, और खिलाने की तो बड़ी तरगीब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आपने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। आज हमारे बुजुर्ग आए थे, प्रोफेसर मुज़म्मिल हसन शेख जी, साहब, वो एक बच्चे के पास से गुजरे, तो बच्चा ज़रा अपने किसी काम में मगन था, वो जा रहा था, तो प्रोफेसर साहब ने कहा बेटा अस्सलाम वालेकुम। वो बच्चा थोड़ा सा आगे जाके कहता है वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं ये सलाम भी ना छूटता ही जा रहा है हमसे, बच्चों की तरबियत ही नहीं हम कर पा रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया कि अफ़शुस सलाम, जो जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते हो सबको सलाम करो। सलाम और सलामती है ना सर, हाँ जी, सलामती दुआ भेज रहे है, हैं, दुआ है। बेहतरीन दुआ है। जी फरमाया अफ़शुस सलाम व अत्इमुत ताआम, और खाना भी खिलाओ, वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, और जिस वक्त लोग सोए हों उस वक्त उठ के रब के सामने ज़रा सजदे करो। सुभान अल्लाह। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अपने रब के साथ कलाम करो। हाँ, ताल्लुक जोड़े। तो बिल- ये खाना खिलाना ये तो बहुत बड़ी खूबी है। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, वो कहते हैं जी मेरे कारोबार में जब रुकावट आई, बहुत मुश्किल आ गई, तो मैं एक आलिम दीन के पास गया, बुजुर्ग समझ के जी मेरे लिए दुआ करें। तो वो कहते हैं मुझे उन्होंने कहा दुआ भी हम करते हैं, दुआ भी करो। मैंने कहा जी दुआ क्या कर सकता हूँ, मेरे तो अपने हालात बहुत टाइट हैं। कहते जो भी है ना, जितना खाना घर में तैयार करो ना, एक आदमी का स्पेयर बना लिया करो और किसी एक को दे दो, फिर देखो बरकत कैसे आती है। कहते मैंने उसी दिन जाके बेगम से कहा कि जो खाना बनाओगी एक आदमी का ज़्यादा बना लेना। एक आदमी का खाना किसी गरीब को दिया, दूसरे दिन 2 को दिया, तीसरे दिन 3 को दिया। 1 साल के अंदर अंदर वो कहता है कि अब मैं पता नहीं 10 देगें रोज़ की बनाता हूँ, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला वो मुझे 10 देगों का भी दे रहा है खाना पानी, और अपने हालात भी ठीक हो गए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकतें भी देता है। जैसे ही आप अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो अल्लाह की तरफ से रहमतें भी आती हैं। बेशक। अच्छा सर ये बताइएगा कि रमज़ान जैसे हमें डिसिप्लिन की भी तलकीन करता है, कौन से ऐसे काम किए जाएं जो डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगियों में आए, ख़ास तौर पर रमज़ान में? अभी जो फरमा रहे थे असराफ का, जी तो कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने ये उनको मौका मिला, वो अमेरिका में हैं, और उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदी और उन पर लिखा फूड ऑन व्हील, जी। और मुख्तलिफ होटल से, मुख्तलिफ लोगों के घरों से जहाँ बल्क में खाना होता है, तो उन्होंने अंदर बहुत ही अच्छे जो पूरा उसको गर्म रखने के, पैकिंग करने के, ये सारे वॉलंटियर्स हैं। और उसी खाने को जो ज़ाया हो सकता था, जी। असल में जब माइंडसेट ये हो कि चीज़ों को आपने टेंजिबल चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाना है, तो लोग ये कर लेते हैं। जी। हमारे यहाँ भी मुमकिन है कुछ अरसे बाद मुख्तलिफ होटल से, हॉल से जो खाना बचता है, ज़ाया होता है, तो उसका कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए सर कि मे भी हो सकता है हमारे नॉलेज में ना हो, कुछ लोग कर भी कर रहे रहे हो हो, जो ये- भी सामने नहीं आए, बिल्कुल कर रहे हैं। खामोशी से कार खैर में हिस्सा डाल रहे क्योंकि हो, जब ऐसा इस भी तरह हो की सकता है। चीज़ होती है ना बाहर, जी। तो हम तक पहुंचती तो ज़रूर है, तो 10 लोग होते हैं जो इंस्पायर होते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। जी
मदीना मुनव्वरा में कुछ ऐसा लोगों ने किया, जी अपने घर की एक बड़ी फ्रिज दरवाजे के बाहर रख दी और अपने ही घर में जो खाना जायद है उसमें रख दिया। वो पैक करके उसके अंदर रख दिया, बोतल रख दी, जूस रख दिए, पानी रख और ऊपर लिख दिया कि जिसको चाहिए ले जाओ। तो वो हैरान है कि रखते हैं तो लेने वाले भी आ जाते हैं। और फिर उनकी देखा देखी हमसाए भी, चलो फ्रिज तो पड़ी है, ये चीज़ जायद है उधर रख दो, तो अल्लाह ताला तौफीक दे तो ये सारे काम चल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पर गुफ्तगू करेंगे सर, डेफिनेटली मैंने टॉपिक ऐसा इसको छेड़ दिया, चूँकि नईम नासिर साहब पिछले कोई 20 से 25 मरतबा मेरे कान में कह चुके हैं रुक जाएं, ब्रेक ले लें, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा था, गुफ्तगू इतनी अच्छी चल रही थी। लेकिन जी ब्लेस्ड नाइट की भी ट्रांसमिशन जारी है, आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे इसराफ के हवाले से, इसराफ के हवाले से कि जो फूड, जो खाना ज़ाया हो रहा होता है उसको कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों तक पहुंचा दिया जाए कि जिनकी उस दिन की ग़िज़ा हो सकती है, सकता है उस दिन उन्होंने कुछ खाया ही ना हो, तो उस पर बात हो रही थी। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है अगर हम थोड़ा और उसकी बेहतर यूटिलिटी या यूटिलाइज़ कर लें जी, लाइक अगर जो खाना बना है उसमें से पहले ही जो आपके आसपास आपके घर में काम करने वाली है उसको दे दिया जाए। आपके आसपास बहुत से डिज़र्विंग लोग होते हैं, तो नीयत बचा खुचा देने की ना हो, नीयत बाइज्जत तरीके से देने की हो, ताकि बिल्कुल ठीक, ये रिस्पेक्टफुली देना चाहिए जी, थोड़ा दे दें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आप फरमा रहे थे कि रमज़ान में करने वाली चीज़ें, मेरे दिल में था कि एक काम ऐसा है जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए और एक काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो नहीं करने वाला है उसकी मेरे पास जो दलील है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। जिन दिनों पाकिस्तान में फिल्में बनती थी तो मैं कुछ अर्सा सेंसर बोर्ड में करता रहा काम जी, तो बहुत सारे लोग रोज़ा रख के सिनेमा में फिल्में ठंडी करने जाते थे, मुझे वो कभी भी हज़म नहीं होता। यानी आप यू आर इन रोज़ा और आप असर और के करीब जो वक्त है ज़ोहर से असर इस शो में जाके बैठ जाते हैं जी, या आप घर में बैठ के नेटफ्लिक्स से लेके यूट्यूब पे बैठ के फिल्में देखें जी, फिल्मों में कह रहा हूँ, ड्रामा नहीं कह रहा। इनफैक्ट मुझको कभी ये हज़म नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता कि इनफैक्ट आप उसमें सोना चाहते हो सो जाओ, अल्लाह की कोई ज़िक्र करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन उस वक्त को बर्बाद करने का ये बहुत बुरा तरीका है। मुमकिन उनके पास कोई दलील हो कि चलें जी वो वक्त फटाफट गुजर जाता है, टाइम स्पेंड कर लेते हैं हाँ किसी जी, तरह से जी, लेकिन दैट्स नॉट द वे ये। अच्छा, दूसरा जो है, मैंने औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में पढ़ा, इसने 50 साल हुकूमत की और बरसगीर का सबसे बड़े हुक्मरानों में से माना जाता है जी, तगड़ा, जी, यानी पहाड़ियों से लेके सहराओं तक उसकी हुकूमत थी। तो एक रोज़ क्या हुआ कि नमाज के बाद वो आंसुओं से रोया। अच्छा, उसका जो वज़ीर था सादुल्ला शाह, ही वाज स्टैंडिंग बिसाइड, सो वो ही वाज वेटिंग कि बादशाह क्यों रो रहा है। एक तो आलमगीर जैसा मुत्तकी बादशाह, परहेजगार और तगड़ा बादशाह, तो जब वो सलाम उसने फेरा तो उसने कहा बादशाह सलामत, आप क्यों रोए। तो बादशाह सलामत के मुंह से जो जुमले निकले वो बड़े अजीबोगरीब थे। उसने कहा सादुल्ला, मर्द ख्वाहम, दुआ कर अल्लाह मुझे मर्द दे, मर्द जैसे बेटे दे। उसके 3 बेटे थे, का नाम मुअज़्ज़म, आज़म और काम बख्श जी, तीनों को स्टेट बांट दी, तीनों लड़के मर गए आपस में और पूरा मुगलिया ख़ानदान बर्बाद हो गया। इसका मतलब है अगर बाप अल्लाह से अपने बच्चों का फ्यूचर मांगता है, आप उनकी दीनदारी मांगते हैं, आप मांगते हैं कि वो अल्लाह की राह में दयालु, देने वाले हों, सखी हों, जी, आप मांगते हैं कि वो दुनिया में कामयाब हों, हुक्मरान कामयाब हों, तो रमज़ान से अच्छा कोई मौका या कोई जगह जो मुझे लगती है कि इसमें अपनी औलादों के नाम लेके मांगने चाहिए। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि आप उसके लिए किस ट्रेट या किस करेक्टरिस्टिक्स के लिए आप चाहते हैं कि एक बेटी आपकी सखावत में आगे जाए, एक बेटी आपकी खिदमत में आगे जाए, एक बेटी दीनदारी में आगे जाए, ऐसे बेटों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि जो हम करते हैं वो हमारी पहचान बनता है। अभी मौलाना ने हातिम का जिक्र किया, तो एक रोज़ हातिम के बेटे को अल्लाह के रसूल ने सामने बिठाया, अदी उनका नाम था। जी, कहा दी जानते हो तेरे बाप के साथ क्या अल्लाह ने मामला किया।
پھر کہا اس کی سخاوت کی وجہ سے، لوگوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم سے، آگ سے آزاد کر دیا اور اسے وہاں پہنچایا جہاں لوگ ڈیزائر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، اسی کی ایک صاحبزادی جو غلام بن کے، تب یہ زمانہ تھا جس میں لوگ جب کوئی قصبہ یا اسٹیٹ فتح ہوتی تھی تو سب لوگ غلام بن جاتے تھے، تو آپ بانٹ رہے تھے مدینہ منورہ میں. تو اس لڑکی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے میری بات سنیں پھر بانٹیے گا. اس نے جو جملے کہے وہ بڑے مزیدار ہیں. اس نے کہا کہ میرا باپ وہ تھا جس کے پاس لوگ بھوکے آتے تھے اور پیٹ بھر کے جاتے تھے. 200 لوگوں کے قافلے اترتے تھے اور ان کے ہونٹ اونٹنیوں کے تازہ دودھ سے گلے ہوتے تھے اور پیٹ اونٹوں کے بہترین گوشت سے میرا باپ بھرتا تھا. لوگ اپنی فرمائشیں لے کے آتے تھے اور میرا باپ ان کو پورا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا تم ٹھہرو ذرا، کس کی بات کر رہی ہو؟ یہ تو میرے انبیاء بھائیوں کی خوبیاں ہیں، تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ کس کا ذکر کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں اس کی بیٹی ہوں جس کا نام حاتم طائی تھا. اللہ کے رسول نے اس کو بھی آزاد کیا، اس کے قبیلے کو بھی آزاد کیا، لوگوں سے پوچھا، ان کا مال و اسباب بھی واپس کیا. یعنی اٹ واز آؤٹ آف ایتھکس. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. جب جیسے آپ ہوتے ہیں تو آپ کی لیگیسی آپ کی اولاد تک جاتی ہے. لیگیسی، بالکل ایگزیکٹلی جی. اور یہ رمضان تو اٹ سیلف ایک لیگیسی ہے کہ خود آپ اپنے گھر میں جو کرتے ہو، ہم نے نہیں رہنا پر بیٹیاں بیٹے تو رہیں گے. جی. انہیں یاد رہتا ہے کہ ہماری ماں رمضان میں کیا کرتی تھی، ہمارے والد کیا کرتے تھے، ہمارے باپ کیا کرتے تھے. بالکل بالکل. ہماری دادی 1.25 لاکھ انہوں نے کر کے رکھے ہوئے تھے کلمے. اچھا ہم سے نہیں ہوتے پر وہ شی واز سو کمیٹیڈ، کو بیٹھی پڑھتی رہتی تھی. میں نے بہت بعد میں ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سے مانگا کرو کہ لسانن ذکرن، کہ میری زبان ایسے تر رہے تیرے ذکر سے جیسے پانی سے تر ہوتی ہے. اچھا اس بوڑھی عورت کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ جو ذکر کر رہی ہیں وہ زبان کو تر کر رہی ہیں، پر رمضان میں یہ تر ہونا ضروری. یہ آپ اپنے بچوں کو بھی ٹارگٹ دے سکتے ہیں، خود بھی اپنے لیے طے کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو یہ نعمت باقی دنوں میں میسر نہیں ہوتی. خاص طور پہ رمضان میں یہ ہم تربیت کر سکتے ہیں. بڑی صاحب بچوں کا ذکر ہو رہا ہے تو مجھے پھر یہ بتائیے کہ بچے بڑا شوق اور ذوق اپنا ظاہر کرتے ہیں خاص طور پہ رمضان میں کہ ہم نے بھی بابا روزہ رکھنا ہے یا ماما ہم نے روزہ رکھنا ہے. بچوں کو کس ایج سے روزے کی تربیت دینی چاہیے، کس ایج میں خاص طور پہ انہیں باقاعدہ تلقین کی جائے، اور پھر جو بچے روزہ رکھتے ہیں ان کی افطار کے حوالے سے بھی فرمائیے. اس کا جواب بھی میں عرض کرتا ہوں. جی. پہلے اختر صاحب نے جو بات کی اس میں تھوڑی سی میں بھی اپنا حصہ ڈالا. سر پلیز پلیز. حاتم طائی کی بیٹی اپنے قبیلے سمیت جب گرفتار ہو کر آئی تو وہ جیسا اختر صاحب نے بتایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حالت سنی، اس نے ساتھ یہ شکوہ بھی کیا، اللہ کے نبی میرے والد کے بعد جو میرا نگران تھا، میرا محافظ تھا نا، وہ میرا بھائی تھا عدی، وہ بگوڑا بھاگ گیا ہے، میری حفاظت نہیں کر سکا. وہ بھاگ گیا ہے تو ہم گرفتار ہو گئے ہیں، تو ہم پر رحم کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اختر صاحب نے بتایا، نہ صرف ان کو چھوڑا، آزادی دے دی، ان کا بہت سارا مال بھی ان کو دیا اور با حفاظت ان کو ان کے قبیلے تک پہنچایا بھی. یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کی شفقت تھی، یہ آپ کی رحمت تھی. لیکن وہ جو بات اختر صاحب نے کی نا کہ حاتم طائی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سخاوت کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر دیا، جی، تو وہ بات تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ واپس جا کے اس کو دوبارہ ریسرچ ضرور کریں، کیونکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، جی، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن جدعان ایک بہت بڑا سخی تھا، حاتم طائی کی مقابلے کا کہہ لیں یا اس سے بھی بڑا کہہ لیں، جو عربوں میں تھا اور بہت مشہور تھا. کن کاموں میں؟ کہ جو شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے جا رہا ہوتا تھا وہ کہتا تھا یہ مجھے دے دو، میں پال لیتا ہوں، چھوڑ دو. بیٹیوں کو قابل نفرت سمجھا جاتا تھا، تو وہ بہت ساری زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچانے والا شخص تھا. رشتہ داریوں کے لیے بہت خرچ کرتا تھا، غلام بہت آزاد کرتا تھا، اور عرب معاشرے میں اپنی سخاوت اور نیکیوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا. تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت، اس کی یہ زمانہ جاہلیت میں کی ہوئی نیکیاں بھی کچھ کام دیں گی؟ جی. تو آپ نے فرمایا نہیں. اس نے زندگی میں ایک بار بھی اللہم اغفر لی، اس عرش والے کو اپنا رب مان کر ایمان قبول کر کے بخشش کا سوال نہیں کیا.
تو جہنم سے آزادی کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. ایمان نہیں ہے تو وہ کتنی بھی بڑی ہستی ہو, کتنا بھی بڑا شخص ہو, اس کی بخشش نہیں ہے. ایمان ہو, گناہ ساتھ ہوں, بخشش موجود ہے. جیسے ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ بالآخر جہنم سے وہ شخص بھی نکل آئے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان موجود ہے. جی ٹھیک. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جہنم سے آزادی نہیں. ٹھیک ہے. کافر, مشرک اور منافق کے لیے جہنم ابدی ہے. البتہ گناہ گار مومن ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکلیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے, آپ تھوڑا سا اس کو چیک کر لیجئے گا. تو بہرحال باقی جو آپ نے کہا کہ چھوٹے بچے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اپنے کم سن بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے باقاعدہ, جی. اور ان کے لیے کاٹن کے بناتے تھے کھلونے. اس دور میں کاٹن ہی اویلیبل تھی. اس کے کھلونے بناتے, اور بچہ جیسے ہی اس کو بھوک محسوس ہوتی, رونے لگتا, تو اس کو اس کی توجہ بٹانے کے لیے فوراً کھلونے دے دیتے. بچہ تھوڑی دیر پھر کھیلتا, پھر بھوک محسوس ہوتی, پھر وہ چیختا, پھر اس کو کسی اور چیز میں لگا دیتے. تو اس طرح ان کی تربیت کرتے بچوں کی روزہ رکھنے کی. ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, اور پھر یہ ایسے پکے روزے دار بنے ہیں کہ ماشاءاللہ آج ان کی ہم مثالیں دیتے ہیں. تو بچوں کو آج بھی اگر آپ دیں تربیت کہ ان کو اپنے ساتھ اٹھائیں, چھوٹا بچہ ہے سارے دن نہیں روزہ رکھ سکتا, کوئی بات نہیں, ابھی اس پر فرض بھی نہیں ہے, جتنی دیر وہ برداشت کر سکے اتنی دیر کا ہی رکھوا دیں. مثلا جو بہت چھوٹا بچہ ہے, مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے چڑی روزہ رکھ لو. کیا مطلب کہ جس وقت آپ کو باہر سین میں چڑیا بولتی ہوئی نظر آئے گی تمہاری افطاری ہو جائے گی. تو 2, 4, 5 گھنٹے جتنی گھنٹے وہ برداشت کرے, یہ تربیت دینے کا تربیت کا ایک طریقہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو رکھوا دیں, اور جب وہ تھک جائے, جب اس کی برداشت سے باہر ہو, اس کو کھلا دیں. تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھروں میں کہ 1 سال چھوٹے بچے 2 روزے رکھتے ہیں, وہ بڑے فخر سے بچاتے ہیں, میں نے اس سال 2 رکھے ہیں. 2 رکھے. کوئی کہتا ہے میں نے اس سال 6 رکھے ہیں. اگلے سال ان کا شوق بڑھتا ہے تو وہ 2 رکھنے والا 15 تک پہنچ جاتا ہے. جی. اور جس نے 5-6 رکھے تھے وہ تقریباً پورے کر لیتا ہے, اور تیسرے سال وہ کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑنا. اور ایسے بچے بھی ہم نے گھروں میں دیکھے کہ جن کو والدین کہتے ہیں بیٹا بھئی آپ چھوٹے ہو, 1 دن رکھ لو, 1 دن چھوڑ دو, کہتا نہیں میں سب کے ساتھ رکھوں گا. جی. اور مسجد میں افطاری کے ٹائم پر دیکھو تو چھوٹے بچے دسترخوان لگا رہے ہیں, کھجوریں لا کر رکھ رہے ہیں, پانی رکھ رہے ہیں. اور میں اپنی مسجد کا بتاؤں تو کہ چھوٹا بچہ ہے, ایسا ماشاءاللہ اس کو اللہ نے ذوق دیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بھی مسجد میں بیٹھا ہونا اس کو جا کے سلام کر کے انکل آ جائیں آپ بھی پڑھ لیں, اس کے لیے لا کر ریل رکھے گا, قرآن مجید رکھے گا اور پکڑ کے لائے گا. اور یہی ان کی تربیت ہے, یہی بچے کل کے انشاءاللہ لیڈر ہوں گے. تو ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. نماز میں بھی صبح نماز پڑھ کے آئے ہیں تو قرآن پڑھتے وقت بچوں کو ساتھ بٹھا لیں. گھروں کے اندر یہ ماحول بنائیں. وہ جو شکوہ کر رہے تھے نا اختر صاحب کہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں, جی ڈرامے دیکھتے ہیں, اب ٹک ٹاک نے مت ماری ہوئی ہے. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ابھی آپ فی الحال نیٹ بند کر دیں, بچوں کو خود لے کر بیٹھیں, خود بھی قرآن پڑھیں, ان کو بھی پڑھائیں. اور گھر کے اندر اگر آپ ہر نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ کا رکھ لیں کہ ہر بچہ 2 رکوع پڑھے گا, جو بڑے ہیں آدھا پارہ پڑھے گا, تو میں کہتا ہوں ان کے پاس وقت ہی کہاں بچے گا ٹک ٹاک کے لیے. ایک دفعہ شوق ڈیولپ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بچے پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں. اور سر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے پہلے خود اس طرح سے کر کے دکھائیں. خود کرنا ہم ہوگا, بولتے رہیں گے تو نہیں ہوگا. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. جی بالکل ایسے ہی. اگر آپ خود ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں روزہ رکھ کے اور بچوں کو قرآن پڑھ لی ہے تو وہ بھی کہیں گے پڑھ لی ہے, بیٹا نماز پڑھ لی ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تو پڑھ کے آیا ہوں, تو وہ بھی پھر آپ کو گیڑے ہی کرائیں گے. اور سر میں آپ کو بتاؤں میرا چھوٹا بیٹا محمد حارث نام ہے اس کا, HRIZ, وہ ماشاءاللہ ہی از 8. تو اختر صاحب میرا بڑا بیٹا ہے محمد عانق. اب ہوا یہ کہ وہ کتنا ہے؟ ہی از 12 جی. اچھا اب اس نے کہا کہ بابا میں نے روزہ رکھنا ہے, آپ نے مجھے لاسٹ میں اٹھا. دونوں میرے چم ہیں تو بڑا بابا کے ساتھ زیادہ ذرا ان کا لگاؤ ہے, ماں سے بھی کرتے, لیکن یہ نہ میں نے گھر بھی جانا ہے میرے لیے کوئی مسئلہ بن جائے. نہیں آپ ایک فکرہ ان کے حق میں بھی نہیں جی بالکل, ماں سے بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں, میرے سے شاید تھوڑا سا کم کرتے ہیں. تو عانق صاحب نے کہا کہ جی بابا میں نے روزہ رکھنا ہے, آپ نے مجھے لاسٹ میں اٹھانا ہے. اور حارث بھی تھا. اچھا میں نے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا, عانق کو اٹھا کے تو میں لے آیا, حارث کو میں نے اٹھایا لیکن حارث صاحب ذرا اٹھے نہیں ذرا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی صبح میری ملاقات ہوئی, حارث صاحب میرے سے ناراض,
بابا آپ نے مجھے اٹھایا نہیں, میں نے تو روزہ رکھنا تھا. میں نے کہا بیٹا میں نے آپ کو اٹھایا نہیں بابا آپ مجھے زبردستی اٹھاتے. تو جیسے بڑی صاحب آپ فرما رہے ہیں, مجھے میرے بچوں نے کہا جی پانی ڈال دیں. اچھا بچوں نے یہ کہا ہے, واہ. میں نے کہا یار آپ کو اتنی بار اٹھایا نماز کے ٹائم پر, آپ اٹھتے نہیں ہو. کہتے جی ادھر نیند گہری آ جاتی تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں. تو سر آپ بھی اپنا ایکسپیرینس بتائیے, بچوں کے ساتھ کیسے آپ کا معاملہ ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے ان کو اٹھاتے ہوئے. اچھا. اور چونکہ خواتین عام طور پہ تھوڑا غصے سے اٹھا لیتی ہیں, جی 2-3 دفعہ کہا پھر اس پر جھاڑ دیا, تو میں اس معاملے میں تھوڑا کائنڈ بابا ہوں. مطلب مجھے ان کو کہتے ہوئے ہمیشہ آڈ لگتا ہے, تو اور غصہ تو بالکل مجھ سے نہیں ہوتا. تو پھر مجھ سے بیگم لکیلی وہ مجھ سے پہلے اٹھتی ہے. اچھا. اور مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی لیکن وہ پڑھتی ہے جو وہ نماز جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حالانکہ وہ پروفیشنل, شی از اے ڈاکٹر, ماشاءاللہ. اور اس کا مصروفیات کا بہت ہیکٹک ہوتا ہے. تو بچوں کو پھر وہی ایک آدھ بیٹی تو عام طور پہ چونکہ اب ان کے ایگزام ہوتے ہیں تو وہ جلدی انہوں نے ہم سے پہلے اٹھ کے تو اپنی بعض تیاری یاد دہانی وہ کر رہی ہوتی ہیں, ریویژنز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن مجھے چونکہ خود پسند نہیں تھا کہ مجھے کوئی زور سے جھنجھوڑ کے اٹھائے, تو پھر ہولے ہولے بندہ اپنے سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے خود اپنے آپ کو ٹیون کر لیتے. ٹھیک. مطلب مجھے کبھی بھی یہ پسند نہیں مجھے کوئی کہے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا. تو بہت برسوں سے پھر یہ عادت بنی. تو بعض بار بندہ پھر وہ شرمساری بھی ہوتی ہے کہ جی وہ آپ مس کر جائیں باقی اٹھے ہوئے ہوں. ہاں جی بالکل. پر بعض والدین بہت سختی کرتے ہیں, ان کی سختی کہ میں نے برے نتائج دیکھے ہیں. somehow ٹھیک ہے, زیادہ سختی نہ کریں. ہاں جی اس لیول کی سختی نہ ہو, تھوڑی سی کرنے کی اجازت شریعت نے بھی دی ہے. جی ٹھیک ہے. کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو تربیت دیتے رہیں, 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھوڑی سی سختی کی بھی اجازت ہے. اس کو نماز کا پوچھا جائے کہ بیٹا آپ نے پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی, تو اس کو تلقین کرنی چاہیے. تھوڑی سی سختی کر کے بھی کرنی پڑے تو بھی کرنی چاہیے. سر آپ گھر میں امامت کرواتے ہیں ماشاءاللہ, بچے بڑے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بچے بڑے ہیں. تو اب ہمارے گھر کے قریب مسجد بن گئی ہے. اچھا. 5 سے 7 منٹ پیدل چلتے ہیں, واک بھی ہو جاتی ہے, اور مسجد میں پہلے جب نہیں تھی مسجد تو اس وقت ہم گھر میں ہی جماعت کراتے تھے. تو ماشاءاللہ بچے بھی تینوں حافظ ہیں, تو وہ باری باری کبھی کوئی کروا دیتا ہے, کبھی سر یہ تربیت والا جو معاملہ ہے نا, سم ہاؤ میں نے بھی یہ سیکھنا شروع کیا آپ بڑے لوگوں میں بیٹھ کے. تو اگر صبح صبح نہیں جایا جا رہا بچوں سے تو میں نے ان کو گھر میں امامت والا معاملہ بھی شروع کروا دیا. بڑا اچھا ہے, چلے کہ چلو آنے کا آپ دو, آپ حارث آپ اقامت کرواؤ, بابا آپ کو جماعت کروائیں گے. تو سر یہ تربیت کے سارے معاملے یہ اب آپ اگر مسجد قریب آ جائے نا تو آپ کی تربیت 100% بڑھ جائے انشاءاللہ. ہم گھر میں تقریباً 5-7 سال مسجد نہیں تھی قریب, تو گھر میں پڑھتے رہے, جماعت کراتے رہے. ایون ہم نے تراویح میں گھر میں پڑھی ماشاءاللہ. اب مسجد بن گئی ہے. اچھا ٹھیک. تو کل پہلی رات تھی تراویحوں کی, تو درمیان والا بیٹا تراویح پڑھ کے واپس آیا اور پھر کہتا ہے جی میں مسجد میں دوبارہ جا رہا ہوں, تو میں صبح آؤں گا. ماشاءاللہ. اور وہ صبح سحری کے آدھا گھنٹہ پہلے گھر پہنچا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ ماشاءاللہ ساری رات مسجد میں پڑھتا رہا. سر یہ وہی لگن ہے نا بچوں کو ہم نے جو تربیت دی. تو یہ مسجد کے ساتھ آپ ان کو ایک دفعہ اٹیچ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. انشاءاللہ. اچھا اس دفعہ فیس بک پہ لوگوں نے بہت چیزیں شیئر کی کہ ان کے گھر میں تراویح اپنے بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. بہت اچھا ہے کہ اس میں چاہے بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں تو وہ اس میں جائیں. ایک تو یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے, پھر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, آپ کو خود اچھا بھی لگتا ہے وہ. اور ویسے بھی یہ جو تراویح ہے نفل عبادت ہے, مسجد میں اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو گھر میں پڑھیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اور پھر جتنے ماشاءاللہ اس وقت حافظ ہیں, حفاظ کرام کی جتنی تعداد ہے, اتنی مسجدیں نہیں ہیں کہ ہر حافظ صاحب مسجد ہی میں جا کر پڑھائیں. تو جتنے حافظ ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں اپنی فیملی کو پیچھے کھڑا کریں, والدہ کھڑی ہو جائے, بہنیں کھڑی ہو جائیں, دادی نانی ہے تو وہ چیئر پر بیٹھ جائیں. تو یہ بڑا ہی خوبصورت, گھر میں برکت بھی آئے گی, اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی, اور وہ حافظ صاحب بھی پکے ہو جائیں گے. سر جیسے آپ فرما رہے ہیں کتنا خوبصورت کلچر ہو جائے گا اختر صاحب کہ والدہ, دادا, دادی, جو بھی بڑی شخصیات یا جو بھی اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہیں دنیا میں جو موجود ہے, وہ سب کھڑے اور آپ پڑھا رہے ہیں. مفت میں دعائیں بھی مل رہی ہیں, مفت میں دعائیں بھی مل رہی ہیں سر. ان کی خوشی تھوڑی گھر میں برکتیں کیسے نازل ہو رہی ہیں سر. لیکن وقت چونکہ بالکل اینڈ کے قریب ہے, چھوٹے چھوٹے 2 میسج میں آپ سے لینا چاہوں گا. تربیت کے معاملے میں ہم نے کہا نوجوان نسل کے لیے میسج دیں آپ کے رمضان میں ہم کس طرح سے موٹیویٹ رہیں پلیز سر. نوجوانوں کے لیے تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا انٹرنیٹ پیکج تھوڑا محدود کر دیں. ٹک ٹاک, واٹس ایپ,
فیس بک کو ٹائم تھوڑا کم دیں اور اس مہینے میں قرآن مجید سے ویسی محبت کرنے کی کوشش کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد ان کے شاگرد کیا کرتے تھے۔ ایک فیملی ایسی بھی سلف صالحین کی تاریخ میں ملتی ہے کہ اس گھر میں 2 بیٹے اور ایک والدہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی ان کی زوجہ محترمہ اور ان کی خادمہ 3 لوگ تھے۔ تو انہوں نے رات کو آپس میں برابر بانٹ لیا کہ پہلے ایک بندہ تہجد پڑھے گا اٹھ کے، جب وہ اپنے حصے کی تہجد پڑھ لے وہ سو جائے تو دوسرے کو اٹھا دے، دوسرا پڑھ لے تو وہ تیسرے کو اٹھا لے۔ تو یہ اسی طرح جو دوسری فیملی میں نے بتائی وہ سلف صالحین میں تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد اور والدہ یہ دونوں مل کے 15 پارے رات کو تہجد میں پڑھتے تھے اور ہر رات گھر میں قرآن ختم ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو والدہ نے بیٹوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ مل جاؤ، اب 10 پارے ہو گئے، تو وہ تو ہر رات قرآن مجید کو ختم کر رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کی تربیت کے لیے بھی پہلے ہمیں خود سدھرنا ہوگا، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، اپنا کریکٹر ان کے سامنے رکھنا ہوگا کہ بیٹا دیکھو میں اتنے پارے پڑھ رہا ہوں، میں یہ نفل پڑھ رہا ہوں، میں یہ ذکر کر رہا ہوں، تو بیٹا آپ بھی کرو تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ سر اچھا، مجھے تھوڑا کچھ اور لگتا ہے کہ جو ہماری زندگی کا مرکز محور ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے وہ صرف اللہ کی محبت ہے، اس پہ تیقن اور یقین ہے۔ اگر یہ بائنڈنگ ہماری تگڑی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو بہت ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اللہ مالک ہے، وہ اس کی سنت ہے، پر وہ قانون میکنگ اتھارٹی بھی ہے، بریکنگ اتھارٹی بھی ہے۔ جب چاہے وہ اپنی ہائرنگ فائرنگ سب اس کے ذمہ ہے، تو اس کی فکر کیے بنا انفیکٹ اس سے تعلق کو بہت بہتر کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ تنہائی میں بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اکیلے بھی، ملک میں بھی، یورپ میں بھی، کہیں بھی آپ گئے ہوں، پھر آپ کو فکر نہیں ہوتی، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے چونکہ اس سے دوستانہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ ویسا ہے جیسا تم اس کو سوچتے ہو۔ تو آپ اگر وہ سوچتے ہو، ڈنڈے والا 2 دھاری تلوار والا، ممکن ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پالو گے۔ تو سر تھینک یو ویری مچ، پلیئر ہیونگ یو، بڑا مزہ آیا سر آپ سے گفتگو کی۔ اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اور آپ سے بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ بہت شکریہ۔ لے جی، یہاں پہ اختتام ہے بلیسڈ نائٹس جو ہیں ہماری ٹرانسمیشن کی، آج پہلی ٹرانسمیشن تھی، اور جانے سے پہلے میں آپ کو ایک میسج پھر دوں گا کہ آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں۔ آئی رپیٹ کہ آپ ہمیں براہ راست کالز کر سکتے ہیں۔ کل سے یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اپنے جو سوالات ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں، ہم ان کے جوابات آپ کو لائیو دیں گے۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ سوال شارٹ کریں گے آپ، ہم آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم شامل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی میرے مہمان معزز جو آئے، ان کو، میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔